إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. کتاب الجنائز کے باب سے کافی دنوں سے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل بیان ہو رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے جو چند مسائل آج بیان کر پاؤں گا، اس کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی تو عید الفطر کے بعد انشاءاللہ بہت سارے اہم مسائل اس باب سے تعلق رکھتے ہیں جن کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. میت کو دفنانے کے بعد اب شریعت کا حکم یہ ہے، وہی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کثرت کے ساتھ رو رو کر اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعائیں کریں. دیکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کہنا بہت غلط ہے کہ یہ لوگ تو دعاؤں کے منکر ہیں، یہ لوگ تو فاتحہ کے منکر ہیں، یہ لوگ تو درود کے منکر ہیں. یہ خام خواہ کی باتیں ہیں. تھوڑا سا قریب ہم فقیروں کی گفتگو کو بھی سن لیا کریں. اللہ کے فضل و کرم سے زمین کی پشت پر یہ واحد جماعت ہے، واحد جماعت، جس جماعت کا کوئی فرد، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، اس کی نماز فاتحہ و درود کے بغیر ہوتی نہیں. ہاں، مسلمانوں میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی نمازیں فاتحہ کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ واحد جماعت ہے جن کا جھگڑا ہے تو اسی بات پر ہے کہ امام صاحب نے زندگی بھر اپنے مقتدی کو یہی کہا، میں جو فاتحہ پڑھ لیتا ہوں تو میرے پیچھے خاموش رہا کر. امام صاحب، آپ کی قرات میری قرات ہے، لیکن بعض رکعتیں ایسی ہیں جس میں آپ قرات ہی نہیں کرتے. ظہر کی آخری 2 رکعتیں ہیں، عصر کی آخری 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی آخری 2 رکعتیں، ان میں پڑھ لوں فاتحہ؟ نہیں 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 نہیں، میں خاموشی سے پڑھ لیتا ہوں، تو یقین کر میری قرات تیری قرات ہے.
اس بیچارے کو زندگی بھر فاتحہ سے دور رکھا، بغیر فاتحہ کے صبح کی نماز بھی تیرے پیچھے پڑھ لی، عصر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر مغرب کی، عشاء کی، لیکن مولوی تیری کیا وفا تھی، جب وہ بیچارہ مر گیا اب تو نے اس کی نماز میں تو نے بھی نماز میں فاتحہ پڑھنا چھوڑ دی۔ فاتحہ ہم نہیں پڑھتے یا تم نہیں پڑھتے؟ دعائیں ذرا انصاف کے ساتھ جج بن کر، ان کی نماز جنازہ میں کیا دعائیں ہوتی ہیں، کس قدر عاجزی انکساری ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ جج بن کر فیصلہ کریں۔ دعائیں ہی دعائیں۔ اب بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میت کو تم نے دفنا لیا، صلو لأخیکم، وفی روایت صلو لہ التثبیت فإنہ الآن یسر۔ لوگو تم نے اپنے جس بھائی کو، جس بہن کو دفنا دیے، اب اس کے حساب کتاب کا وقت ہے، جتنا ہو سکے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ نزلت فی عذاب القبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کو اللہ نے میرے پر نازل کیا عذاب قبر کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی استقامت نصیب فرماتا ہے۔ ثابت قدمی کی دعائیں کرو، جتنا زیادہ ہو سکے دعائیں کرو، گڑ گڑا کر دعائیں کرو، شریعت کا حکم ہے، کون منع کرتا ہے دعاؤں سے؟ لیکن شریعت کی ترتیب کے مطابق چلو، دعا کے لیے بھی اپنی ترتیب نہ بناؤ۔ اللہ نے اس امت کو شریعت اپنانے کا حکم دیا ہے، شریعت بنانے کا حکم نہیں دیا۔ کسی بھی امتی کو ایک نقطے کے اضافے کا بھی اختیار نہیں ہے، بلکہ جس قوم نے نقطے کا اضافہ کیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جس قوم نے شریعت میں ایک نقطے کا اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ظالم کہا ہے۔ آج عبادتوں کو اضافہ، اعمال میں اضافہ، اپنی ترتیب میں، جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں ہے آگے ایک ہی جواب ملتا ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں سب سے بڑی حرج یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ شریعت ساز نہ پڑھو، حتیٰ کہ صحابہ کرام پر قربان جائیں۔ قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے پیغمبر پر درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اب یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، امر کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حکم ہے، اللہ نے دیا ہے۔ کس چیز کا؟ درود کا اور سلام کا۔ نبی علیہ السلام نے یہ وحی صحابہ کرام کو سنا دی۔ صحابہ کرام عربی تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی۔ جاؤ علماء سے پوچھو، کوئی ایک صحابی بھی نبی علیہ السلام کے پاس آیا؟ کسی ایک صحابی کا حوالہ دو، کسی ایک حدیث کا حوالہ دو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد، موطا مالک، موطا محمد، حاکم،
جس کتاب کو بھی تم مانتے ہو حوالہ دو کہ کوئی ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہو اور آ کر کہا ہو اللہ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ میں درود بنا کے لایا ہوں، کیسا ہے؟ بنا سکتے تھے۔ اگر آج کا مولوی درود تاج بنا سکتا ہے، درود لکھا بنا سکتا ہے، لاہوری بنا سکتا ہے، کہ صحابہ نہیں بنا سکتے جن کی مادری زبان عربی تھی؟ کیوں نہ بنایا؟ اس لیے ان کو پتا تھا بنانا ہمارا کام نہیں ہے، اپنانا ہمارا کام ہے۔ کوئی آیا، میں یہ درود بنا کر لایا ہوں، ان الفاظ سے آپ پر درود پڑھا کروں، کسی ایک کا تو حوالہ دو۔ درود علی بنا کر لایا ہوگی، درود عمر، درود مدنی، درود مکی نہیں۔ ہاں اس کے برعکس میں آپ کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حوالہ دے کر یہ بتا سکتا ہوں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں، قربان جائیں۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے آیت ہمیں سنا دی، اب عرض لے کر آئے ہیں جی کیا؟ عرض کرتے ہیں کیف نصلی علیک، کیف نصلی علیک، ہم درود کیسے پڑھیں آپ؟ یہ ہے دین جس کے اندر ملاوٹیں ڈال کر اصل کی حقیقت کو بھی بس کیا جا رہا ہے۔ کیف نصلی علیک، درود پڑھیں کیسے؟ درود کس طرح پڑھیں؟ پوچھ لے، شریعت سے پوچھ کے کام کیا کرو۔ پہلے عمل کرتے ہو، اس کے بعد پوچھتے ہو یہ کیسا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا شریعت نے حکم دیا، اب تم نے جس بھائی کو، جس بہن کو دفنا دیا ہے، صلوا لأخیکم، صلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ اب سوالات کا وقت ہو چکا ہے، اس سے سوالات ہو رہے ہیں، تم اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو، یہ ہے شریعت کا حکم، دعائیں کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے دوسرے احکام پر بھی غور کرنا ہے۔ شروع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بس میت کو دفنا کرا گئے ہو، دوبارہ قبرستان جانے کی ضرورت نہیں۔ شروع میں بس جب کوئی فوت ہو جائے جاؤ دفنا کر آ جاؤ، دوبارہ قبرستان مت جائے کرو۔ کیوں منع کیا؟ کبھی غور کیا کیوں؟ آپ کی جماعت میں وہ لوگ تھے جو کہ یہودیت سے، نصرانیت سے کنورٹ ہو گئے تھے، جو پہلے مشرک تھے، بت پرست تھے، قبر پرست تھے، مورتیوں کے پجاری تھے۔ آپ نے یہ سوچا اگر یہ قبرستان جانا شروع ہو گئے پتہ نہیں پھر وہی ماضی ان کو یاد نہ آ جائے، اس لیے روک کر ان کی تربیت کروں۔ آپ تربیت کرتے رہے، ذہن سازی کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وتزہد الدنیا۔ لوگوں میں نے تمہیں منع کیا تھا، قد نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبروں کی زیارت سے، قبرستان جانے سے منع کیا تھا،
فزوروا، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اب حکم دے رہا ہوں، فزوروا، قبرستان جایا کرو۔ اب دو نقطے لے کر جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، جب قبرستان جاؤ گے تمہیں اپنی بھی آخرت یاد آئے گی، کہ ہم نے بھی آنا ہے، ہم نے بھی آنا ہے، یہ چلے آئے، ہم سے اچھے لوگ تھے، یہ بھی کوٹھیوں کے مالک تھے، محلات کے مالک تھے، زمینوں کے مربوں کے مالک تھے، سب کو چھوڑ کر یہ بھی آ گئے، ہم نے بھی آنا ہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، جایا کرو تاکہ تمہیں تمہاری آخرت یاد ہے۔ وَتُزَهِدُ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کے ساتھ تمہاری محبت بڑھ چکی ہے، جس محبت نے تمہیں گھیر لیا ہے، جس دنیا کی محبت میں تم غرق ہو چکے ہو اور تمہیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ آج جن گھروں کے ساتھ تمہاری محبت ہو گئی ہے، ان کی جدائی برداشت نہیں، جن کوٹھیوں کے ساتھ، جن دفاتر کے ساتھ، جن کارخانوں کے ساتھ تمہاری اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ تم چھوڑ نہیں سکتے، آؤ گے، جاتے رہو گے تو آہستہ آہستہ ان چیزوں سے محبت کم ہو جائے گی، پھر جدائی آسان ہو جائے گی۔ جدائی کا وقت تو آنے والا ہے۔ یہ علاقے آباد تھے، میں اور آپ نہیں تھے، یہاں بڑی رونقیں تھی، ہم نہیں تھے، آج ہم ہیں، علاقے آباد ہے، کل یہ علاقے آباد ہوں گے لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ تمہاری جو محبت ہے یہ کم ہو جائے گی، جایا کرو۔ اب جانے کا حکم کس نے کہا؟ شریعت نے منع کیا، جانے کا حکم ہے، جاؤ جاؤ، شریعت نے حکم دیے، دعائیں کرو، لیکن شریعت کا ایک اور حکم بھی غور کریں۔ فرمایا لوگوں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، لوگوں اپنے گھروں میں اور قبروں کے درمیان فرق کرو۔ تمہارے گھر جس طرح چونا گچ ہیں، تم نے قبرستان کو اس طرح چونا گچ نہیں بنانا، فرق کرنا، فرق کرنا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، لوگوں خیال کرنا، قبر کو پکا نہیں بنانا، جتنا سادہ ہوگی اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اب تمہارے اس چونا گج کر دینے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شریعت نے منع کیا، اب اس کو فائدہ دیں گے اس کے اعمال جو لے کر گیا، اچھے ہیں یہ برے ہیں۔ یہ قبر اس کے لیے حد نگاہ وسیع بھی ہو سکتی ہے، یہ قبر اس کے لیے تنگ کوٹری بھی بن سکتی ہے۔ باہر کے اس طرح کے مقبرے بنانے سے باز آ جاؤ، نہا سختی کے ساتھ منع کیا نبی علیہ السلام نے، قبر کو چونا گچ مت بناؤ، قبر کو پکا نہ بناؤ۔ کچھ عرصے کے لیے جب جزیرہ عرب پہ مشرکین عقائد رکھنے والے لوگوں نے حملہ کیا اور مقابر بنائے، اور پھر موحدین کی جماعت نے آ کر ان کو گرایا، ایک شور اٹھا، پورے عالم سے شور اٹھا، یہ توہین ہو گئی، یہ بے ادبی ہو گئی، یہ گستاخی ہو گئی، تو وہاں کے موحد حکمرانوں نے ایک اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام نے پکی قبروں کے بنانے سے منع کیا ہے، ہم نے حدیث پر عمل کیا ہے، اگر دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی عالم ایک حدیث دکھلا دے، خالی ایک حدیث جس میں پکی قبر بنانے کا حکم ہو، یہ قبریں جو چونے کی، سیمنٹ کی تھی،
ہم ان کو اب سونے کی بنا کر دیں گے، سونے کی بنا دیں گے۔ لیکن کوئی حدیث تو دکھلائے۔ قبروں کے اوپر فرمایا تحریر مت کرو، کتبے مت لگاؤ۔ ہر مرنے والے کی قبر کے اوپر کتبہ، یہ کون تھا، کس کا بیٹا تھا، تاریخ وفات، کچھ نصیحت، کہیں کوئی شعر۔ فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ قبروں پہ مجاورت چھوڑ دو۔ حضرات، میں 100 کی ایک بات بتاؤں، اگر بر صغیر پاک و ہند، جس میں یہ پاکستان بھی شامل ہے، اگر بر صغیر پاک و ہند کے نظام قبور کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا دیا جائے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بر صغیر سے شرک کا جنازہ نکل جائے گا۔ کچھ نہ کرو، خالی ملک کے نظام قبور کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا دو، شرک کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہی سے انشاءاللہ میں بات کو شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ مخلوق کیا سوچتی ہے اور اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ اللہ کی تدابیر کی ہے، اللہ کی تدابیر غالب آ جاتی ہے، اللہ کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے اس مرکز کو جامع مسجد اہل حدیث رحمانی سیکٹر 11G کی اس مسجد کو ناپاک عزائم کے ساتھ سیل کرنے کا پروگرام بنایا گیا کہ سیل کر دیا جائے، لیکن سبحان اللہ، اے اللہ تیری قدرت پہ قربان جائے، تیرا فیصلہ کیا تھا؟ تو نے اپنے بندوں کے، اپنی بندیوں کے دل و دماغ میں اس مرکز کی ایسی محبت ڈال دی۔ آج اگر میں یہ بات کہوں، میں اس بات کہنے میں حق بجانب ہوں۔ اس وقت خاص طور پر نئی کراچی، نارتھ کراچی میں ہمارے جتنے بھی مراکز ہیں، الحمدللہ اللہ سب کو آباد رکھے۔ کوئی ایک مرکز بھی نہیں جو نمازیوں کی افرادی تعداد کے حوالے سے ہمارے اس مرکز کا مقابلہ کر سکے۔ کتنا دور دراز سے لوگ کھچا کھچ یہاں آتے ہیں، اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت کے بعد یہاں کے دوستوں کی محبت، انتظامیہ کا اخلاص، ہر درجہ محبت، کوئی مقابلہ نہیں الحمدللہ۔ جبکہ عمر کے لحاظ سے یہ مرکز بہت چھوٹی عمر والا ہے، لیکن تمام مراکز کو اللہ کی توفیق سے تراش کر گئی الحمدللہ۔ اسی طرح چند سال پہلے یہاں تعلیم و تدریس کے حوالے سے، علم و تعلم کے حوالے سے یہاں ایک ادارہ قائم کیا گیا، مرکز اصحاب الکہف الاسلامی کے نام سے۔ چند سال ہوئے، لیکن اللہ تیرا فضل، تیری رحمت، شروع میں ساتھی جب میں نے رائے دی پریشان تھے کہ یہاں کون آئے گا، لیکن ایک جذبے کے تحت ساتھی احترام کرتے ہیں، انہوں نے عمل کیا۔ چند سالوں میں میں کہوں گا اور حق بجانب ہوں،
اس وقت نئی کراچی میں میرے جتنے مراکز ہیں، تمام مراکز میرے ہیں، تمام مراکز میں اگر آپ غور کریں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، لیکن پڑھنے والوں کی تعداد میں حیران ہوتا ہوں، اس وقت اس مرکز میں 600 کو کراس کر چکی ہے۔ پورے نئی کراچی میں جو ہمارے مراکز ہیں، آپ ذرا بتائیں اس طرح تعداد ہے نہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کی توفیق ہے، اس میں بندے کا کمال نہیں ہے۔ 600 کو کراس کر چکی ہے وہ تعداد بچوں کی اور بچیوں کی جو یہاں صبح سے لے کر عشاء تک مختلف کلاسوں کا جو سلسلہ ہے اس میں آ رہے ہیں، اور نئے سال سے مزید دوست مختلف شعبوں کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، پروگرام بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ جب اتنا بڑا مرکز ہے، اتنی بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو یقیناً اس کے بجٹ میں بھی تو اضافہ ہوگا نا، اس پر بھی آپ غور کیا کریں۔ جتنا جس مرکز کی ضرورت جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ توجہ ہے آپ بھائیوں کی، آپ بہنوں کی، لیکن اتنا توجہ نہیں ہے جتنا ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے مرکز ہے، آپ صبح سے لے کر عشاء تک یہ تعلیمی اوقات ہیں، کسی وقت بھی آپ آئیں، کسی کو بتائے بغیر آئیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ الفاظ کی حد تک نہیں ہے، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور میں اگلی بات بتاؤں، آج تک آپ ثابت نہیں کر سکتے اس مرکز کے کسی شعبے کے حوالے سے آپ کے اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں اعلانات کیے جا رہے ہوں، یا باہر سے کوئی ایک ریال یا $1 آ رہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ بھائی آپ بہنیں اس کو چلانے والے، لیکن تکلیف بھی ہوتی ہے کہ آج اس وقت اس مرکز کی صورتحال یہ ہے کہ 30 لاکھ کا قرضہ ہے، 30 لاکھ۔ اس سے اور افسوسناک بات یہ کہ کام رکا ہوا ہے، کام رکا ہوا ہے۔ یہ 30 لاکھ کا قرضہ دینا نہیں ہے، قرضہ 10 لاکھ کا دینا ہے، لیکن یہاں جو سولر سسٹم ہے اس کی بیٹریاں ختم ہو چکی ہیں، وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ تعمیراتی معاملہ جو باقی ہے وہ بھی شامل ہے، 10 لاکھ لوگوں کے دینے ہیں۔ تو اس مرکز کا مقروض ہونا، جبکہ آپ الحمدللہ اتنا خرچ کرنے والے ہیں کہ یقین کیجئے میں ایک مرکز کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور ایک عظیم جماعت کا ایک ذمہ دار شخص ہوں۔ پورا سال صفحات لے کر پورے پاکستان سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، رحمانی مسجد میں اعلان کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، ٹائم دلوا دیں۔ میں حلفیہ کہتا ہوں آج تک میرے پاس کوئی ایک سفیر نہیں آیا جس نے نئی کراچی میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے مراکز ہیں کسی اور مرکز کے لیے کہا ہو، جبکہ وہاں بھی میرا تعلق ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کو پتا ہے پورے پاکستان میں کہ اگر فنڈ صحیح مانے کچھ لوگ دیتے ہیں تو اس مرکز کے نمازی دیتے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کی قریب کی نگاہ کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مرکز ہے آپ کے سامنے، 10 لاکھ تو ابھی دینا ہے، رمضان مبارک سامنے ہے، اس لیے میں آپ کو یہ آج اشارتاً باتیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچنا اس مرکز کے حوالے سے، اس کو ترقی دینے میں آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ 600 کو کراس کر چکے ہیں بچے اور بچیاں، ایک بہت بڑا سٹاف ہے، بہت سارے شعبہ جات ہیں، لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے اس مرکز کے لیے سوچیں، رسمی تعاون نہ کریں تاکہ 10 لاکھ جو ہنگامی بنیادوں پر دے رہے ہیں وہ بھی دیا جائے، تعمیرات کے کام جو رکا ہوا ہے وہ بھی مکمل ہو جائے، بیٹریوں کا معاملہ ہے، تاکہ یہ دو جو پریشان ہیں، یہ کیوں پریشان ہیں؟ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ
چونکہ مبارک مہینہ سامنے ہے اس لیے میں نے لازمی سمجھا قبل از وقت آپ کو مطلع کر دوں کہ جو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے اس میں مرکزیت اس ادارے کو آپ دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تمام بھائیوں کو بھی، تمام بہنوں کو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔